بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر بلال اکبر نے گزشتہ روز جدہ میں گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل سے ملاقات کی ہے۔ سفیر پاکستان نے گورنر مکہ کو پاکستان کی قیادت، حکومت اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا اور محفوظ اور صحت مند ماحول میں اس سال حج انتظامات کی ستائش کی۔ بلال اکبر نے کورونا وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں حکومت پاکستان کے کامیاب اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا اور امید ظاہر کی کہ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے پروازیں جلد بحال ہوگی۔ گورنر مکہ مکرمہ نے سفیر پاکستان کا اپنا دفتر میں خیر مقدم کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان گرم جوش تعلقات کو اجاگر کیا اور آنے والے دنوں میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بعد از سفیر پاکستان نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر مکہ سے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل، قیدیوں کی رہائی اور سعودی عرب سے پاکستان کے لیے پروازوں کی بحالی پر بات ہوئی ہے۔ گورنر مکہ کو پاکستان میں کورونا کی صورتحال اور حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ انہیں بتایا کہ حکومت نے بہتر حکمت عملی سے کورونا کی صورتحال پر قابو پایا ہے۔ اب اسکول اور تجارتی مراکز کھل گئے ہیں اور زندگی بتدریج معمول پر آ رہی ہے۔ انہوں نے گورنر مکہ سے درخواست کی کہ ابتدائی مرحلے میں ان پاکستانیوں کو مملکت آنے کی اجازت دی جائے جنہوں نے سعودی حکومت سے منظور شدہ ویکسین لگوا لی ہے۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر سعودی حکومت نے منظور شدہ ویکسین لگوانے والے اقامہ ہولڈر کو پہلے مرحلے میں آنے کی اجازت دی تو اس کے لیے PIA خصوصی پروازیں چلانے کے لیے انتظامات کرے گی۔ اس حوالے سے سفارت خانہ مملکت اور پاکستان میں PIA اور ایوی ایشن حکام کے ساتھ رابطہ میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملاقات میں سعودی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ سفیر پاکستان کے مطابق گورنر شہزادہ خالد فیصل نے یقین دہانی کرائی کہ وہ پروازوں کی بحالی کے سلسلے میں کردار ادا کریں گے، جبکہ قیدیوں کی رہائی سمیت پاکستانی کمیونٹی کے دیگر معاملات بھی حل کیے جائیں گے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سیکورٹی اہلکار کے قتل میں ملوث سعودی شہری کو تبوک ریجن میں عدالتی فیصلے پر عمل کرتے ہوئے موت کی سزا دی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری خالد بن زال العتوی دہشت گرد تنظیم داعش سے منسلک تھا اور اس نے تنظیم کی قیادت کے حکم پر سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا تھا۔ 20 نومبر 2016 کو 25 سالہ سیکورٹی اہلکار عبداللہ بن ناصر الرشیدی پر اس وقت فائرنگ کی تھی جب وہ وزارت دفاع کے ماتحت ایک ادارے میں ڈیوٹی دینے جا رہا تھا۔ سیکورٹی فورس نے حملہ آور کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا تھا۔ 7 مزید افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ سرکاری بیان میں بتایا گیا تھا کہ ملزم کے قبضے سے مشین گن برآمد ہوئی تھی۔ معائنے سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ وہی مشین گن واردات میں استعمال کی گئی۔ حملے کے دوران 14 گولیاں چلائی گئی تھیں۔ فوجداری کی اسپیشلسٹ کورٹ نے ستمبر 2018 کو ملزمان کے خلاف ابتدائی فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم نے کہا ہے کہ جدہ اسلامی بندرگاہ کے راستے 4.5 ملین نشہ آور گولیاں سنتروں میں چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا کہ جدہ اسلامی بندرگاہ پر سنتروں کے کارٹن پہنچے تھے۔ اس میں کسٹم افسران نے جدید آلات سے معمول کی تلاشی لی تو پتہ چلا کہ نشہ آور گولیاں سنتروں کے کارٹنوں کے نیچے والے حصے میں انتہائی مہارت سے چھپائی گئی ہے۔ تفتیش مہم کے بعد محکمہ انسداد منشیات کے تعاون سے نشہ آور گولیاں وصول کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم کا کہنا ہے کہ ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر کسٹم افسران کو ممنوع اشیاء دریافت کرنے اور ان کی اسمگلنگ ناکام بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی آلات مہیا کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ محکمہ زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم نے جدہ اسلامی بندرگاہ پر اس سے قبل 5.3 ملین نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ کی ایک اور بڑی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ اسمگلر انار کے کارٹونوں میں نشہ آور گولیاں چھپا کر اسمگل کر رہے تھے۔ سعودی عرب میں شرعیہ پولیس نے ہیلتھ آئسولیشن کی خلاف ورزی پر 200 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں بیرونی مملکت سے آنے والے ہوٹل قرنطینہ کی خلاف ورزی کرنے والے شامل ہیں۔
اخبار 24 کے مطابق شرقیہ پولیس کے ترجمان محمد شہری نے بتایا کہ کورونا ایسوپیز پر عمل درآمد کی نگرانی کمیٹی کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ گرفتار شدگان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یاد رہے کہ ہوٹل قرنطینہ اور ہیلتھ آئسولیشن کی خلاف ورزی قابل سزا جرم ہے۔ اس پر قید اور جرمانے کی سزا ہوتی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اسیر ریجن کے رہائشی کو آگاہ کیا ہے کہ علاقے میں آج رات 8 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ عہد رفیدہ، الحرجہ، سراتہ، عبیدہ اور زہران الجنوب میں خاص طور پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ بارش کے ساتھ تیز ہوا کا بھی امکان ہے۔ غیر یقینی موسم کے باعث رہائشیوں کو پرخطر مقامات سے دور رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ دوسری طرف ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا ہے کہ آج جمعرات کو ملک کے بیشتر علاقوں میں دن میں شدید گرمی ہوگی جبکہ فجر کے وقت موسم اعتدال پر مائل رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسیر ریجن کے علاوہ مکہ مکرمہ اور جیزان کے بالائی علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات کو مملکت بھر میں موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جمعرات مشرقی ریجن میں شدید گرمی کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ، ریاض، قصیم اور حدود شمالیہ کے متعدد مقامات پر بھی شدید گرمی کی زد میں ہوں گے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔